آج مجھے ایک ایسی ویڈیو موصول ہوئی جسے میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی۔ ویسے تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرنے والے کو درندہ صفت کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر وہ درندوں سے بھی گری ہوئی حرکت ہو، جانور بھی وہ نہ کرتے ہوں جو انسان کر لے، تو اسے درندہ صفت بھی نہیں کہا جا سکتا، البتہ شیطان صفت کہیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ آج کل کی بات ہے۔ شیخو پورہ میں انسانیت سوز کام ہوا۔ نہ جانے کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا اس نوجوان خاتون کا کہ جس کے گھر میں آدھی رات کو غنڈہ عناصر دیوار پھلانگ کے داخل ہوئے۔ متاثرہ کا شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ عورت کو اغوا کر کے نہ صرف ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ اسلحے کے زور پر زبردستی مکمل ننگا کر کے ویڈیو بھی ریکارڈ کی گئی۔ معلوم نہیں کہ یہ کون وحشی لوگ ہیں جن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں نہیں ہیں۔ وہ کون بغیر حسب نسب کے ہیں جو احساس کے ان رشتوں سے آری ہیں۔ وہ بناتے آدم پر یوں مظالم ڈھاتے ہیں اور پولیس خاموش تماشائی۔ جب ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، سوشل میڈیا پر پھیل چکی ہے، تو ملزمان کا معاملہ کیوں مخفی ہے؟ اصل کہانی جو بھی ہے عوام کو بتائی جائے، حقیقی ملزمان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ جس طرح ظلم راتوں رات ہوا، انصاف بھی فی الفور ہو۔ ظلم گھر کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو انصاف گھر کی دہلیز پہ کیوں نہیں ملتا؟ ظالم آزاد ہوتا ہے، منصف کو بھی تو طاغوتی طاقتوں سے آزاد ہی ہونا چاہیے۔ آج بھی بنت حوا ظلم کی چکی تلے پس رہی ہے اور ابلیس ہنس رہا ہے، اور حکمران طبقہ سو رہا ہے۔ گر حکمران کی بیٹی کو کوئی میلی نظر سے بھی دیکھے، کسی سیاسی مجمع میں یا کسی سیاستدان کو تھوڑا سا کوئی انگلی کا ناخن بھی لگ جائے یا اشارہ بھی ہو جائے تو ملک میں بھونچال آ جاتا ہے، میڈیا پر تہلکہ مچ جاتا ہے، راتوں رات عدالتیں لگ جاتی ہیں اور عوام قید ہو جاتی ہے۔ پھر تو بیٹی کی تعریف بس یہی ہوئی کہ حکمران کی بیٹی اور رعایا کی بیٹی پر بے حسی۔ کوئی تو مظلوم کی آواز بنے، شیخو پورہ مبینہ متاثرہ خاتون کی داد رسی کرے، روزے قیامت میزان سے پہلے حالات سنوارنے کی بات کرے۔